बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोमिनीन किराम, या अली मदद, या अली मदद। मोमिनीन किराम, आज आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस लेकर हाजिर हुआ हूँ जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में है। मौला अली मदद। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हूँ और आप अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका दरवाज़ा हैं। झूठ कहता है वो शख्स जो ये दावा करता है कि दरवाजे के बगैर शहर में पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी वो झूठा जो समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरवाजे के बगैर पहुंच जाएगा, जैसे कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और आप अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके दरवाज़ा हैं। और अगर कोई ये समझता है कि वो बग़ैर दरवाजे के शहर में पहुंच जाएगा तो वो झूठा है। और इसके बाद सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि घरों में उनके दरवाज़ों से दाखिल हो। बस जो भी इल्म हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि दरवाजे से इसमें आए। अल्लाह अकबर। फिर आगे इसी हदीस को कंटिन्यू किया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जो इल्म हासिल करना चाहता है वो अली से हासिल करे। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। इसी मद में और बहुत सारी हदीस हैं। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इल्म का शहर हूँ और आप इसका दरवाज़ा है। सिर्फ दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ जा सकता है। वो झूठ बोलता है जो ये दावा करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह अकबर। वो झूठा है जो ये दावा करता है कि वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हालांकि वो तुम्हारा, या अली, तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून और तुम्हारी जान मेरी जान है। अल्लाह अकबर। और ये मैं आपको ये जो हदीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको यनाबियुल मुवद्दा से बयान कर रहा हूँ। और इसबातुल हुदा, उसके अलावा मुख्तलिफ, ये अहले सुन्नत की किताब है यनाबियुल मुवद्दा, जहाँ से मैं ये बयान कर रहा हूँ आपके सामने। बेशक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वाहिद दरवाज़ा है जो इल्म के शहर, जिनको मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का वो शहर हूँ और उसका वाहिद दरवाज़ा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और दरवाज़ों से शहर तक पहुँचा जाता है, बग़ैर दरवाजे के शहर में नहीं आया जा सकता। इल्म हासिल करना है तो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हासिल करो, वहाँ से, उन्हीं के रास्ते से आओ। और आगे फरमाते हैं कि वो झूठा है जो ये दावा करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, हालांकि वो तुम्हारा, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारा दुश्मन है। और मैं इल्म का शहर हूँ और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका दरवाज़ा है, और घरों में सिर्फ दरवाज़ों से ही दाखिल हुआ जा सकता है। अल्लाह अकबर। और फिर आगे हदीस मौजूद है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है ये हदीस के जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का ख़जाना हूँ और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ख़जाने की चाबी हैं। जो ख़जाना हासिल करना चाहता है वो चाबी के पास जाए।
اللہ اکبر. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر شہر علم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور علم کا خزانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے علی علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ ہیں، مجھ علم کے شہر تک آنے کے لیے علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد دروازہ ہیں، اور جو میں علم کا خزانہ ہوں اس علم کے خزانے کی چابی بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور جو خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو شہر علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے اور علم کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے وہ علم کے خزانے کی چابی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے. پھر آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے علم کے خزینہ دار ہیں. علی خازن علمی، علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے علم کے خزینہ دار ہیں. اور پھر آگے شہر فقہ کے حوالے سے بھی انا مدینۃ الفقہ وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب. میں فقہ کا شہر ہوں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دروازہ ہے. جو علم فقہ سیکھنا چاہتا ہے وہ دروازے پر آئے. جو فقہ کا علم سیکھنا چاہتا ہے، علم فقہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ دروازے پہ آئے. علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دروازہ ہے، اور میں جو ہے نا فقہ کا شہر ہوں. یعنی یہ جو فقہ جو ہماری ہے اس کے شہر مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دروازہ ہے. اب علم کا بھی دروازہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور علم کا شہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فقہ کا بھی شہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا بھی دروازہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور علم کا خزانہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس خزانے کی چابی بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام. اب آگے حکمت کے شہر کی بھی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا. میں حکمت کا شہر ہوں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دروازہ ہے. جو بھی اس شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی آ گئی حدیث کہ جی حکمت کا شہر، علم کا شہر، فقہ کا شہر اور علم کا خزانہ، سارا کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان تمام کی چابیاں اور دروازہ علی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آگے آ گئی حدیث کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دروازہ ہے. جو کوئی حکمت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کے دروازے سے آئے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پھر آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام میں حکمت کا شہر ہوں اور آپ اس کا دروازہ ہیں. شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوا جا سکتا مگر صرف دروازے کی طرف سے. اللہ اکبر. اب یہ حکمت کا شہر، علم کا شہر، فقہ کا شہر، علم کا خزانے کا شہر، تمام علی علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس تک پہنچنے کے لیے دروازہ اور چابی علی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے سامنے یہ میں نے کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہیں. یعنی اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حکمت حاصل کرنی ہے دین میں، یا دین کا علم حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا علم کے خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگانی ہوگی. آپ کو تمسک علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھنا ہوگا، امام معصوم علیہ السلام سے رکھنا ہوگا، یہ اپنے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھنا ہوگا. یہ تب ہی آپ کو یہ تمام چیزوں تک ایکسس ہوگی. علم تک رسائی، حکمت تک رسائی، فقہ تک رسائی، فقہ جو ہے اس تک رسائی، اور کیا کہتے ہیں علم کے شہر تک رسائی، یہ تمام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومین علیہ السلام سے ہیں، جو منصوص من اللہ معصومین ہیں، خود ساختہ نہیں.
کسی غیر کا دامن نہیں تھامنا. اگر آپ نے یہ تمام چیزیں حاصل کرنی ہیں تو آپ نے کسی غیر کا دامن نہیں تھامنا، بلکہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ معصومین علیہ السلام کا دامن تھامنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو، یہ تمام چیزوں تک رسائی آپ کو انہی کے دروازے سے، یہی دروازہ ہیں جہاں سے حاصل ہوگی. یہ ہے باب اللہ، اللہ کے دروازے یہ ہیں معصومین علیہ السلام، اور ان کا غیر کوئی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. مولا آپ تمام کو سلامت رکھیں، اور میری دعا ہے امام زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کے تمام مومنین جو صراط مستقیم پر قائم ہیں، ان سب کو، ہم سب کو، اور ہمارے گھر والوں کو، تمام کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خاص نگاہ ترس میں رکھیں، اپنے انصار میں شمار فرمائیں، ہر قسم کی جن و انس و بلا کے شر سے محفوظ رکھیں، ہر قسم کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا علی مدد مومنین.